منزہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. منزہ میں بالکل ٹھیک. آپ کے والدین کے ساتھ کیا رشتہ تھا آپ کی؟ میرا جو والدین کے ساتھ جس طرح ہونا چاہیے تھا نا ویسا نہیں تھا. جس طرح میں نے ان کی خدمت کرنی تھی، ان کی تابعداری کرنی تھی، میں اس طرح نہیں کر سکی جیسی بیٹی مجھے بننا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں 16 سال کی تھی تو میری امی پیرالائز ہو گئیں، وہ بستر پر آ گئیں. تو ان کی وجہ سے مجھے جو نا اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی. میں نے اس وقت صرف میٹرک ہی کیا تھا. میری ایک بڑی بہن تھی، وہ شادی شدہ تھی، باقی چھوٹے بہن بھائی تھے. تو ساری گھر کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. اب ساری ذمہ داری میرے اوپر، سارے گھر کے کام مجھے کرنے ہوتے تھے، کچن کے کام اور صفائی. یہ سب ہم 6 بہن بھائی تھے. جی. آپ سب سے بڑی تھی؟ نہیں، میری بڑی بہن کی شادی ہوئی بھی تھی اس وقت. میں دوسرے نمبر پہ تھی، باقی 4 بہن بھائی جو تھے وہ چھوٹے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جب امی پیرالائز ہو گئی تو پھر میرے اوپر ذمہ داری آ گئی نا. تو اس کا پھر یہ ہوتا، بڑا مجھے غصہ آتا تھا کہ میرے کو سارے گھر کے کام کرنے پڑتے تھے اور اس کی وجہ صرف امی تھی. اگر امی صحیح ہوتی وہ کام کرتی. اب وہ بیچاری امی سے اس بات پہ لڑتی تھی؟ ہاں جی بالکل لڑتی تھی، اور ان کے ساتھ نافرمانی کرتی تھی اس طرح کہ وہ اگر مجھ سے پانی مانگ رہی ہیں تو میں ان کی بات ایک کان سے سن کے دوسری کان سے نکال دیا کرتی تھی. میں ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں دے رہی، اپنے کام میں لگی ہوں اور کام سے فارغ ہوں تو ڈائجسٹر پڑھنا شروع کر دیتی تھی. امی پہ توجہ نہیں دینی. انہیں بستر کے اوپر ہی کھانا دینا ہوتا تھا، ان کے پیمپر چینج کرنے پڑتے تھے. تو ابو بیچارے سارے گھر کے باہر کے کام کرتے تھے اور میری ساری انڈور کی اندر کی ذمہ داریاں تھیں میرے اوپر. تو میں ان کی باتوں کو توجہ نہیں دیتی اور غصہ اتنا کرتی تھی کہ حد سے زیادہ. آپ تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی، پریشان کرتی ہیں، ہر وقت بلاتی رہتی ہیں مجھے. اچھا، اس وقت آپ کو پتا تھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں منزہ اپنی امی کے ساتھ؟ بس اس وقت صرف میں اپنے بارے میں مجھے لگتا ہے سوچتی تھی صرف کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صرف یہی سوچتی تھی. یہ نہیں سوچتی کہ وہ ماں باپ جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، جنہوں نے میرے پیمپر انہوں نے بھی میرے چینج کیے ہوں گے نا، مجھے صاف ستھرا رکھا، میرے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، ہر چیز کا انہوں نے میرا خیال رکھا. لیکن اس وقت مجھے وہ باتیں نہیں یاد آتی تھی. آپ کی جو بڑی بہن بیاہ کے گئی تھی وہ بھی آپ کو کوئی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتی؟ دراصل وہ تھی کراچی سے باہر شادی ہو کر گئی تھی، تو ان کا ہر وقت کا آنا جانا نہیں تھا. وہ کبھی کبھی آتی تھی، سال میں یا 6 مہینے میں ایک چکر لگاتی تھی. اب وہ آتی تھی تو وہ اب کیا ہم اپنے ہی دکھڑے لے کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے کہ امی کی وجہ سے میں اتنی پریشان رہتی ہوں، مجھے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. وہ بیچاری ہماری سن کے وہ بھی خاموش ہو گئی تھی، پھر بھی اماں کا خیال رکھا کرو. لیکن اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میری اپنی شادی ہوئی. میں نے دیکھا کہ میری جو ساس تھیں وہ جوڑوں کی مریض تھیں، اکثر بیمار ہو جایا کرتی تھیں. تو میری نندیں ان کی بہت خدمت کیا کرتی تھی. وہ اپنے اپنے گھروں میں تھی، لیکن بس ایک فون جاتا تھا کہ امی کی طبیعت سے ساری دوڑی بھاگی چلی آتی تھی. اور مجھے اس وقت ایسا میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا میں نے تو بہت برا کیا. اس وقت مجھے بہت دکھ ہوتا تھا. پھر میں نے اپنی امی سے جا کر معافی بھی مانگتی تھی. امی کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو تمہیں معاف کیا، تو میری اولاد ہو. اولاد ہے، ماں اپنی اولاد سے ناراض تھوڑی رہ سکتی ہے. وہ نہ کبھی وہ بد دعا دیتی ہے اولاد کو. لیکن مجھے آج تک اس بات کی گلٹی ہے کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ صحیح نہیں کیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کتنا ٹائم تھا منزہ جو آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا؟ ماں کے ساتھ تقریباً میں نے 5 سال تک گزارے ہوں گے. 5 سال گزارے. جی. تو آپ ڈے 1 سے ایسی مطلب آپ کا رویہ امی کے ساتھ ایسا ہی تھا؟ مجھے یہ تھا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور میری پڑھائی چھوٹ گئی تھی. اور پھر یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے لڑکیاں اس ایج میں ہوتی ہیں نا تو وہ کہاں اتنے کام ذمہ داریاں نبھا سکتی ہیں. زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت صفائی کر لیں گی گھر کی، کھانا پکانا، پھر چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال رکھنا، اسکول تیار کر کے بھیجنا، پھر وہ اسکول سے آتے تھے تو ان کو کھانا بھی دینا. یہ ساری ذمہ داریاں ٹول جو ماں کو کرنی چاہیے تھی وہ میرے اوپر آ گئی تھی. اور مجھے اندر ہی اندر بس یہ غصہ ہوتا تھا یہ سارا صرف امی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہ اگر وہ صحیح ہوتی تو مجھ پر اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی، میں بھی پڑھائی بھی کر رہی ہوتی اور میں اپنا بھی خیال رکھ رہی ہوتی. اس میں مجھے اپنے لیے کچھ بھی نہیں. اگر دیکھا جائے نا تو اس بات کے 2 پہلو ہیں. چلیں ٹھیک ہے وہ نافرمانی کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن ان کا نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ ایک 16 سال کی لڑکی جب ان پہ ایک دم سے ایسے ذمہ داریاں پڑ گئیں تو وہ عمر بھی کچھ ایسی ہوتی ہے. ہم لڑکیوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ریبیلیس ٹائپ بھی وہ چلے جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. لیکن وہی بات کہ اس سے تو انکار نہیں، اور وہ اب آج خود بھی شرمندہ ہیں کہ وہ اپنی والدہ کا ویسے خیال نہیں رکھتی. تو ایسے کتنے لوگوں کو ہم جانتے وسیم بھائی جو نہیں خیال رکھ پاتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه
व बिल वालिदैन इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। लेकिन बहन ने जो अभी अपनी बात बताई, जो इन्होंने गुफ्तगू की, उससे तो ये लग रहा है कि ये इनसे जो गलती हुई है ये नादानी में हुई है। असल में गलती के दो पहलू हैं। एक है कि आप जानबूझकर वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, और एक ये है कि आप जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन आपसे नादानी में ऐसा हो जाता है, और फिर बाद में आपको उस पर, जब दूसरों को आपने देखा कि अच्छा वो अपने वालिदैन की ऐसी खिदमत कर रहे हैं, तो आपको ख़ुद गिल्टी महसूस होने लगा कि मुझे भी अपने वालिदैन के साथ ऐसा करना चाहिए था। तो इनकी ये शर्मिंदगी इस बात पर कि मुझसे कुछ कोताही होगी वालिदैन के हक़ में, ये ख़ुद इनके लिए एक माफ़ी का बड़ा ज़रिया है। क्योंकि जब इंसान से कोई गलती हो जाती है और वो उस पर शर्मिंदा हो जाता है और वो समझता है कि मुझसे यहाँ कोताही हुई है, और फिर जिसका हक़ है जाकर उससे माफ़ी भी मांग लेता है, चूँकि इसका ताल्लुक़ है हुकूकुल इबाद से। कुछ हुकूक वो होते हैं जो हुकूकुल्लाह हैं, और कुछ बंदों के हुकूक हैं, और बंदों के हुकूक में अल्लाह ने सबसे बड़ा हक़ वालिदैन का रखा हुआ है। बिल्कुल। अब चूँकि वालिदैन का ये हक़ था कि ये उनकी फरमाबरदारी में, ताबेदारी में रहें, लेकिन इन्होंने खुद जाकर जब अपनी वालदा से ये कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि शायद मैंने आपके साथ कोई कोताही की है, तो ये खुद एक माफ़ी का ज़रिया हो गया। और फिर वालदा का देखें जो दिल खुश हुआ कि अगर औलाद नाफरमान हो तो क्या ऐसी कोई तस्बीह है जो हम पढ़ सकते हैं कि हमारी औलाद एक तरह से जो नाफरमान हो रही वो रिवर्ट बैक करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपके इस प्रोग्राम पर और दीगर जो इस तरह के आप लोग बुलाती हैं, एक है हमारा गुफ्तगू करना, और एक है किसी आदमी का शरीक होके अपने दुख का इज़हार करना कि मैंने ये किया है। तो इससे मुआशरे को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो इस पर आपको, आपकी टीम को, समा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इस्लाह का बहुत अच्छा काम है। बाकी जो आपने कहा कि अगर औलाद, जो सवाल आया, नाफरमान हो और वो उसका इजाला कैसे करें, तो देखिए माँ बाप अगर ज़िंदा हों तो ज़िंदगी में तो सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि वो जाके उनसे माफ़ी तलब करें और उनकी खिदमत करके, उनका दिल खुश करके उनको राज़ी कर लें। तो सुभान अल्लाह, ये तो एक अमली वजीफ़ा हो गया। लेकिन अगर माँ बाप में से दोनों या दोनों में से एक इंतकाल कर गया और हमने उनकी नाफरमानी की है, तो अब क्या करना चाहिए? अब नबी अलैहिस्सलाम का फरमान हमारे सामने है, हदीस हसन है। हुज़ूर ने फरमाया कि वो अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करे, यानी अल्लाह की बारगाह में तो उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, या अल्लाह मेरे वालिदैन को या वालिद को, वालदा को माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। वो इतना इस्तिग़फ़ार करे यहाँ तक कि वो अच्छे लोगों में शुमार किया जाने लगे। क्योंकि वालिदैन की जो नाफरमानी है, ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है, यानी इसका ताल्लुक़ आखिरत के साथ तो है ही है। वालिदैन की नाफरमानी जिस आदमी ने की, उसने अपने लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल लिया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हम कहते हैं ना, वो रमज़ानुल मुबारक के मौके पर, दीगर मौके पर कि जिसने रोज़ा रखा को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो जो वालिदैन की फरमाबरदारी करता है उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जो नाफरमानी करता है उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और फिर इसकी सज़ा ये है। देखिए, अल्लाह पाक ने भी कहा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, लेकिन अल्लाह पाक ने भी कहा है कि 2 लोगों की कभी जो है बख्शिश नहीं होगी, एक तो मुशरिक की और एक उसकी जो कि माँ बाप का नाफरमान है।